السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماگ میڈیا۔ آپ نے کافی سنا ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری، جنہوں نے ان لوگوں نے زبردستی اپنے نام کے ساتھ بھٹو لگایا ہوا ہے، ویسے تو ہیں یہ زرداری۔ آصفہ زرداری الیکشن جیتی ہیں، ایڈیشن ہوا ہے ان کا پارلیمنٹ میں، اور بڑا خوشائند قرار دیا جا رہا ہے بڑے بڑے نامور صحافیوں کی طرف سے، تجزیہ نگاروں کی طرف سے، بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کی طرف سے، دانشوروں کی طرف سے، اور صحافی جو ڈیموکریسی کو بڑا وہ اپریشیٹ اور سپورٹ کرتے ہیں۔ ویسے تو پاکستان میں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں، نام کی ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ڈیموکریسی ہے ہی نہیں، لیکن جو تجزیہ نگار، جو انالسٹ، جو انٹلیکچوئلس، دانشور یہ اس بات کی تعریفیں کر رہے ہیں اور بے شرموں کی طرح یہ لکھ رہے ہیں کہ آصفہ زرداری ان اپوزڈ الیکٹ ہو گئی ہیں، ان اپوزڈ الیکشن جیت گئی ہیں، یعنی کہ ان کے اپوزیشن میں، ان کے اگینسٹ کسی نے الیکشن ہی نہیں لڑا، کوئی الیکشن میں کھڑا ہی نہیں ہو سکا۔ تو کتنے بے شرم ہیں کہ پوری بات نہیں بتا رہے کہ کیوں کھڑا نہیں ہو سکا یا کیوں کوئی الیکشن نہیں لڑا۔ آصفہ زرداری الیکشن کیسے جیتی ہیں، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے، یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ اس الیکشن میں ناظرین 11 بندوں نے کھڑا ہونا تھا جن کے نومینیشنز فائل ہوئے تھے، اور 11 میں سے آؤٹ آف 7 بندوں کے نومینیشن پیپرز ریجیکٹ کر دیے گئے تھے، اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دیے گئے تھے، یعنی باقی کتنے بچے؟ 4۔ صرف اور صرف 11 میں سے 4 بندوں کے نومینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہوئے تھے اور فائل ہوئے تھے، اور 4 بندوں نے الیکشن لڑا ہے۔ اب یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ 4 بندے جنہوں نے الیکشن لڑا ہے وہ کون ہیں۔ 4 میں سے ایک تو خود آصفہ زرداری ہیں، باقی 3 بھی ان کے تینوں انہی کے کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں۔ یعنی کہ کورنگ کینڈیڈیٹ وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے آپ کے نومینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو جائیں یا آپ الیکشن نہ لڑ سکیں تو آپ کا کورنگ کینڈیڈیٹ لڑے گا پارٹی کی طرف سے۔ تینوں ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے، 3، ایک وہ خود تھی آصفہ زرداری، یہ 4 تھے۔ باقی 7 جن میں دوسری پارٹیز کے بندے تھے، پی ٹی آئی کا بھی تھا، سب کو زبردستی بٹھا دیا گیا، نومینیشن پیپرز ریجیکٹ کر دیے گئے، وہ الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا ان کو، وہ الیکشن نہیں لڑے۔ اس طرح آصفہ زرداری ان اپوز الیکشن جیتی ہیں۔ یہ حال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پاکستان کا اس وقت ڈیموکریسی کا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی ہمیشہ ایسے الیکشن جیتتی ہے، اور 50-60 سال سے پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا کیا ہے، کبھی آپ دیکھیں یا سرچ کریں تو آپ حیران ہو جائیں کہ بیسک ہیلتھ نیڈز، بیسک فیسلٹیز، بیسک ایجوکیشن، اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہیں وہاں پہ، ہاسپٹلز تک نہیں ہیں۔ لیکن آپ دا پاکستان ایکسپیرینس یا شہزاد ریاض پروپیگنڈا شیخ، وہ جو ہمارے سندھی بھائی ہیں، جیالے بھائی، بہت بڑے جیالے ہیں پیپلز پارٹی کے، کبھی آپ ان کو پیپلز پارٹی کے دور کے حوالے سے یا پیپلز پارٹی کے اگینسٹ یا اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، نہ ہی آپ اس آصفہ زرداری صاحبہ کے الیکشن جیتنے پہ ان کا کوئی پوڈ کاسٹ دیکھیں گے۔ کوئی پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ نہیں آئے گی، اس بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سب ہپوکریٹس ہیں، سب منافق ہیں، اور یہ آپ کو جھوٹ بیچتے ہیں، پروپیگنڈا بیچتے ہیں۔ جو چیزیں یہ چاہتے ہیں کہ آگے جائیں انہی پہ بات کرتے ہیں۔ آصفہ زرداری کو جو لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، بڑے بڑے ٹاؤٹس، صحافی ٹاؤٹس، اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس، پیڈ ٹاؤٹس، ماؤتھ پیسز، ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ اس کو آپ الیکشن کہتے ہیں، اس کو آپ سلیکشن کہیں تو بہتر ہے، یہ الیکشن نہیں ہے۔ ایسے جیتا جاتا ہے ان اپوزڈ۔ پاکستان میں ڈیموکریسی کا اس وقت یہی حال ہے۔ 6 ججز چیف جسٹس کو خط لکھتے ہیں، چیف جسٹس وہ نہیں سن رہا، بڑا چیف جسٹس، بہت بڑا وہ ڈیموکریٹک چیف جسٹس صاحب بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کا کیس نہیں سن رہے، ریٹائرڈ جج سنے گا۔ 6 ججز نے کمپلین کی ہے اداروں کے اگینسٹ کہ وہ ہمیں تنگ کر کے، ہم پہ اثر ڈال کے فیصلے کروا رہے ہیں۔ دس از دا اسٹیٹ آف پاکستان رائٹ ناؤ، دس از دا اسٹیٹ آف پاکستان's پولیٹیکل سسٹم رائٹ ناؤ اینڈ جوڈیشل سسٹم رائٹ ناؤ۔ کوئی سسٹم نہیں، صرف مائی وے اور ہائی وے ہے۔ پاور از پاور، اور پاور کا غلط استعمال ہو رہا ہے، لیکن کم از کم اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے اور آواز ضرور اٹھانی چاہیے اور صحیح فیکٹس ضرور سامنے رکھنے چاہیے۔ آصفہ زرداری کو بے نظیر بھٹو کی بیٹی ہونے پہ کافی مبارکباد دی جا رہی ہے، بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ شی از اے گڈ ایڈیشن ٹو دا پارلیمنٹ، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ پارلیمنٹ میں آئی کیسے ہیں۔ کیا انہوں نے الیکشن لڑا ہے، یا ان کی سلیکشن ہوئی ہے، یا انہوں نے الیکشن چھینا ہے؟ تو آپ اس پہ دا پاکستان ایکسپیرینس جیسے یوٹیوب چینلز جو پروپیگنڈا چینلز ہیں، اور شہزاد ریاض جیسے پروپیگنڈسٹس ہیں جو کہ ماؤتھ پیسز ہی ہیں، یہ ٹاؤٹس ہی ہیں، ان کی کوئی ایپیسوڈ یا کوئی ویڈیو نہیں دیکھیں گے اس ٹاپک پہ آپ، نہ ہی آپ کو سچ بتائیں گے۔
تو دعا کریں کہ پاکستان میں حالات بہتر ہوں اور ڈیموکریسی کم از کم اپنے نام جتنی ہی واپس آ جائے. اس وقت اتنی بھی پاکستان میں ڈیموکریسی موجود نہیں ہے. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ماگ میڈیا سے. اللہ حافظ.